محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا براءت کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما براءت کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا براءت کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما براءت کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا براءت کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما براءت کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا معراج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما براءت کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ براءت کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر
ہم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت بیان کی تھی۔ آج کے اس مختصر وقت میں ایک نہایت اہم موضوع شب براءت کیا ہے، کیونکہ آج 11 شعبان ہے اور ہفتہ 12 اور اتوار 13 اور پیر 14۔ جو پیر کا دن آ رہا ہے، اس دن کا جو سورج غروب ہوگا، سورج غروب ہوتے ہی ایک رات شروع ہوگی جس کو براءت کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ یقیناً امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس رات میں ایک ایک لمحے میں اللہ کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ایسی راتیں امت مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے چانس ہے، یعنی یہ ان کے لیے ایک چانس ہوتا ہے۔ شب برات آ گئی ہے، معافی مانگ لو، جمعہ کا دن آ گیا، معافی مانگ لو، شب قدر آ گئی ہے، معافی مانگ لو، شب معراج آ گئی ہے، معافی مانگ لو، رمضان کی گھڑیاں آ گئی ہیں، معافی مانگ لو۔ تو یہ چانس ہوتے ہیں اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان راتوں میں اپنے گناہ معاف کرا کے اللہ اور اس کے رسول کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مفسرین کرام نے اس سے مراد شب برات کو لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے علم کے لیے کملی والے نے خود دعا فرمائی ہے۔ یہ سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی جو رات یعنی برات کی رات ہے، اس میں 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک یہ جو رات آتی ہے، اس رات تک تمام معاملات کی تقسیم کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جس نے شب برات سے آگے آئندہ سال میں فوت ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ جتنے بھی آئندہ سال تک فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان تمام کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ جس بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو اس بچے کا نام بھی اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال شب برات سے پہلے پہلے دنیا میں آنا تھا۔ یہ اتنی عظیم رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الفطر کی رات، وہ جو چاند رات ہوتی ہے، اس رات کو اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، وہ جو بڑی عید کی رات ہوتی ہے، یعنی 10ویں ذی الحج کی رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عرفہ کی رات، اور پھر فرمایا شب براءت۔ کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں شب برات، برات اردو کا لفظ ہے اور براءت یہ عربی کا لفظ ہے، تو یہ شب برات غلط ہے، شب براءت لفظ ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ 5ویں رات وہ شب قدر ہے۔ ان 5 راتوں میں اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو شب برات ہے، اس شب براءت کے شیخ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ، صدیوں پہلے روح المعانی کے مصنف، آپ اس رات کے
نام تحریر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے تسمى لیلۃ الرحمہ، فرمایا اس کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے، ولیلۃ المبارکہ، اس کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، ولیلۃ الصق، اور اس کو وہ رات کہ جس طرح ایک حاکم ایک معاملے کا فیصلہ کر کے کسی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور اس کو لاسٹ لیٹر جاری کر دیتا ہے، اسی طرح فرمایا یہ لیلۃ الصق، صق کی رات ہے، یعنی اس رات کو اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو نجات کا لیٹر جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ رات لیلۃ البراءہ، یہ برات کی رات ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارا، برات کہتے ہیں جہنم سے آزادی کی رات۔ اور فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ علامہ محمود آلوچی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کے نام تحریر کیے ہیں، اور مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا ایک نام یہ بھی تحریر کیا ہے، تسمى لیلۃ القسمہ، فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لیلۃ التقدیر بھی جو ہے وہ بھی نام تحریر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقدیر کی رات ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور کچھ لوگ مسجدوں کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، اور مدرسوں کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، اور گھروں کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، اور پھر سو جاتے ہیں۔ ارے یہ سونے کی رات نہیں، یہ غفلت میں برتنے کی رات نہیں ہے، یہ مسجدوں کے دروازے بند کرنے کی رات نہیں ہے، یہ مدارس کے دروازے بند کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ مسجدوں کے دروازے کھلے رہنے دو، آ جائے گا کوئی سجدے میں سر رکھ دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن دعوہ، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں تم رب کریم سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، یعنی اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اول لیلۃ من رجب، ایک رجب کی پہلی رات، ولیلۃ الجمعہ، اور جمعہ کی رات، ولیلۃ الفطر، اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور ایک شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں کی شانیں بتا رہے ہیں، تو کوئی ان راتوں کے بارے میں کہے کہ اس میں کوئی نفل پڑے گا تو وہ تو بدعتی ہو جائے گا، اس میں نفل پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ان کی بدبختی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس رات کی شان کملی والے آقا بیان کریں، مجھے خود بتائیں اس رات کی شانوں کی عظمتیں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، توجہ رکھنا کیونکہ شب برات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احیاء اللیال الخمس، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان 5 راتوں کو زندہ کرے گا، یعنی کیا؟ جو ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا، جو ان 5 راتوں میں قیام کرے گا، جو ان 5 راتوں میں رکوع اور تلاوت قرآن کرے گا، جو ان 5 راتوں میں سجدہ کرے گا، تو فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے کے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا۔ وہ پہلی رات لیلۃ الترویہ، وہ ترویہ کی رات، وہ میدان عرفات میں وہ ترویہ کی رات، اور فرمایا ولیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، ولیلۃ النحر، اور نحر کی رات، ولیلۃ الفطر، اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات۔
تو جس رات کی عظمتیں میرے آقا بیان کریں اسی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ تسی ماشاءاللہ کنے سارے بیٹھے ہو، ذرا زبانہ ہلاؤ نہ پتہ چلے نبی تے نوکر بیٹھے ہو، انہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ برات کی رات ہے، ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ برات کی رات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور سرکار کے مدینے میں عطا فرما، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ برات کی رات ہے۔ مل کے پڑھیے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا برات کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوانما برات کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پہ تشریف فرما تھے، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا لجپال السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کو سلام کیا، عرض کیا لجپال ذرا آسمان کی طرف نظریں تو اٹھائیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو رب کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے تھے، یار میں تمہیں کہوں نظریں اٹھاؤ یا آپ مجھے کہیں نظریں اٹھائیں تو ہمیں چھت ہی نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ فرق ہے نبی اور امتی میں، ہماری نظر میں چھت آڑ بن جاتی ہے، دیواریں آڑ بن جاتی ہیں، مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آسمانوں پہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر ایک لمحے میں میرے نبی نے فرمایا 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، فرمایا جبریل مجھے یہ بتا یہ کون سی رات ہے کہ آج رحمتوں کے دروازے کھلے گئے، عرض کیا لجپال یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، آقا جو مشرک ہوگا نہیں بخشا جائے گا، جو جادوگر ہوگا نہیں بخشا جائے گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ آقا جو بھی رب سے مانگے گا میرا اللہ اس کی جولی میں بخشش کی خیرات ڈالتا جائے گا۔ تو یہ ہے شعبان کی 15ویں رات۔ آؤ میں اگلی حدیث پڑھ دوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لوگوں کبھی بھی اس رات کو غفلت میں نہ گزارنا، ارے دروازے بند کر کے مت سو جانا، ارے
چائے کے کھوکھوں پہ بیٹھ کے اس رات کو ضائع نہ کر دینا، ارے روڈ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس رات کو ضائع نہ کر دینا، ارے دوستوں کی مہندی کے پروگرام میں شراب کی بوتلیں رجا کے اس پروگرام کو ضائع نہ کر دینا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لجپال نے ایک دن فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جنت کو حکم ہوتا ہے اے جنت اپنے دروازے کھول کے اپنے آپ کو سجا لے، عدد نجوم السماء، اور جتنے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں ان ستاروں کی گنتی کے برابر اللہ گناہگاروں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ستاروں کی گنتی کسے سائنسدان نے نہیں کڑی، ہاں میرے آقا کو پتا ہے، کیونکہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں میرے لجپال سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، آسمان کے ستارے چمک رہے تھے، میرے لجپال کی بارگاہ میں ام المومنین نے سوال کر دیا آقا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر گئے؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر گئے۔ گویا پتہ چلا مصطفیٰ ستاروں کی گنتی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میرے ابا جی کی نیکیاں کدھر جائیں گی؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی غار والی نیکی ایک طرف، پھر بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت نہ لاکھو یار سبحان اللہ۔ قابل توجہ بات ہے، ستاروں کے برابر، اور دوسرے الفاظ کیا ہے؟ عدد ایام دنیا، فرمایا اس دنیا میں جتنے دن ہیں ان دنوں کی گنتی کے برابر، وَلَيَالِهَا، اور جتنی راتیں ہیں ان راتوں کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں بن کے خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، مل کے ذوق سے پڑھیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی، ایک طرف بخشش ایک طرف رحمت، او کیسے کیسے نام امتی۔ حدیث کے اگلے الفاظ سنے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ عدد ورق الشجر، میرے نبی فرماتے ہیں جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان درختوں کے جتنے پتے ہیں ان پتوں کی گنتی کے برابر ہے۔ اللہ شعبان کی 15ویں رات میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا عدد الجبال، جتنے پہاڑ ہیں، اور دیکھو ستاروں کی گنتی، دنوں کی گنتی، راتوں کی گنتی، اور درختوں کے پتوں کی گنتی، ریت کے ذروں کی گنتی، سمندر کے قطروں کی گنتی، اور پھر پہاڑوں کی گنتی۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے، سن لو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، چھٹے پارے میں موجود ہیں، آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، میری امت میں شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر ان کا روزہ یعنی ان کی قبر مبارک مصطفیٰ کی قبر کے ساتھ ہوگی۔
یہ میرے نبی کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو لوگ سبزیاں کھا کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھروں میں جوڑ کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہ تعارف اس لیے کرایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے ایک مٹی کا پرندہ بنا کر پھونکتے تھے تو وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا، اگر کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن گزرے تو دیکھا تو ایک پہاڑ، بڑا خوبصورت پہاڑ، اس کو دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے مولا اگر یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا عالی شان ہوگا۔ تفسیر روح البیان والے بھی اس کو نقل کرتے ہیں، میرے پاس 12 جلدوں میں تفسیر پڑھی قرآن پاک کی۔ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ پھر اس پہاڑ کو تیرے اوپر کھولوں؟ عرض کیا مولا کھول دے۔ پہاڑ کھلا تو اندر ایک بزرگ رب کی عبادت کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، گھونسلوں کے اندر بھی رزق رب دیتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں بھی رزق رب دیتا ہے۔ کہا تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہا 400 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ کتنے؟ سارے بولو بچے بڑے سارے، 400 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا دیا، مولا اس کو تو 400 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، پھر اس سے بڑا تو تیری بارگاہ میں نیکوکار کوئی نہیں ہوگا۔ آواز آئی ہے پیارے عیسیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں ہوگا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کی جو امت ہے ان کو میں ایک رات دوں گا جو شعبان کی 15ویں رات ہوگی، جو اس رات کے اندر 2 نفل پڑے گا، میں ان کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ براعت کی راہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ وہ تابعی ہیں جن کے دور میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا، آپ نے بلوا کر اسے 20 کوڑے مارے تھے، فرمایا جس نے میرے امام حسین کو دکھ دیا گیا تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے مروائے تھے، یہ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ اس انداز سے کیا کہ سجدے والوں کو بھی ناز آ گیا۔ وہ کتنا عظیم سجدہ تھا، جب سر اٹھا تو قریبی ایک سبز ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور اس سبز ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا اے عمر بن عبدالعزیز آج تو نے اس انداز میں سجدہ کیا گیا، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی۔ یہ وہ رات ہے، لہذا پھٹاکوں میں نہ گزاریں، آگ میں نہ گزاریں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح مومنوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں اس طرح فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ فرمایا مومنوں کے لیے جو 2 دن عید کے ہیں فرمایا وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور فرشتوں کے لیے جو 2 راتیں عید کی ہیں وہ ایک شب قدر ہے اور دوسری شب برات ہے۔ ارے تم نے آج اعتراض شروع کر دیے، تمہیں صدیوں پہلے اماموں کے بیان نظر نہیں آئے، آج تو اعتراضات شروع ہو گئے ہیں جس شب برات دی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ یہ تو میں ہنے کتاباں کھول کے پوریاں حدیثاں پڑھاں گا کہ شب برات مومنہ تے اللہ دا کنا بڑا فضل آ۔
اسی رات حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، عرض کیا آقا، حضور نے فرمایا ہاں جی جبرائیل، عرض کیا آقا ذرا آسمان کی طرف دیکھیں۔ میرے لجپال نے دیکھا تو 7 آسمانوں کے 7 دروازے کھلے ہوئے تھے، اور یہ آسمانوں کے دروازے کچھ مختلف تھے۔ جیسے معراج کی رات حضور گئے تو پہلے فرشتے نے پوچھا تھا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ اس نے کہا ماں کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا مائی جبرائیل، میرے ساتھ جبریل ہے۔ پھر دروازہ کھلا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ میرے نبی کے لیے دروازہ الگ بنایا گیا تھا۔ اگر وہی دروازہ ہوتا جس سے فرشتے آتے ہیں تو پھر یہ اور بات تھی۔ تو عرض کی آقا ذرا آسمان کی طرف دیکھیں۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو 7 دروازے 7 آسمانوں کے کھلے ہوئے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ ہماری نظر اور مصطفیٰ کی نظر میں فرق ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے آسمان پہ دیکھا تو ایک فرشتہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج رات رکوع کر لیا گیا، اور دوسرے آسمان پہ فرشتہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آج رات سجدہ کر لیا، اور تیسرے پہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے رو رو کے رات گزار لی، اور چوتھے آسمان پہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے عاجزی سے رات گزار لی، اور 5ویں پہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے نیک اعمال میں رات گزار لی، اور 6 آسمان پہ فرشتہ کہہ رہا تھا ہے کوئی منگڑ والا تھا جب مانگ لوے اس کی جھولی کو بھر دیا جائے گا، اور 7ویں آسمان پہ فرشتہ کہہ رہا تھا آج رب کے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اس کی جھولی کو رزق سے بھر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ 7 آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور 7 فرشتے کھڑے ہیں۔ عرض کیا لجپال 7 فرشتے کھڑے گا۔ میرے لجپال نے فرمایا جبریل یہ کب تک آوازیں لگاتے رہیں گے؟ آقا جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک یہ آواز لگاتے رہیں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان راتوں میں سجدہ دے کے اپنی بخشش کا سامان بنا لیتے گا۔ میرے لجپال نے فرمایا جبریل پھر بتانا یہ کون سی رات ہے؟ ارے کیا لجپال یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ فرشتے آوازیں لگاتے ہیں مانگ لو چشم تارے مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مل کے بڑھیا کملی والے کی نگری میں گھر، اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ براعت کی۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے سنن ترمذی، نظر آ رہی ہے نا؟ ترمذی شریف ہے۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں توجہ سے۔ یہ جو وہابی حضرات ہیں نا یہ کہتے ہیں شب برات کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں شب برات ہے ہی نہیں، یہ تو جی مانے گھڑت روایتیں ہیں۔ یہ سیاستہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا، یہ ترمذی شریف ہے۔ اب جو نوجوان بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں توجہ سے، ایک چیز ہوتا ہے لائن، ایک چیز ہوتا ہے سبق، ایک چیز ہوتی ہے چیپٹر۔ حضرت امام ترمذی نے ایک چیپٹر باندھا۔ اب میں اس چیپٹر کا نام پڑھنے لگا ہوں۔ باب کہتے ہیں چیپٹر کو، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کا چیپٹر۔ توڑی چوپ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ خدا، شعبان کی 15ویں رات کا چیپٹر۔ یہ وہ پورا باب ہے، یہ میں نے ہیڈ لائن کیا ہوا ہے،
یہ اردو ساتھ اس لیے کہ تاکہ کسی کے پلے پڑ جائے، عربی نہیں آتی۔ یہ پورا چیپٹر اس میں موجود ہے۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث سماعت فرمائیں۔ میرے نبی کی 9 بیویاں بیک وقت مدینہ شریف میں ایک ایک کمرے میں رہتی تھیں، الگ الگ کمرہ تھا۔ جہاں آج میرے نبی کی قبر مبارک ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، میرے لجپال کا وہ روضہ ہے۔ توجہ سے سننا سب دوستوں نے، حضور نے ہر اپنی بیوی کو ایک ایک رات حصے میں دی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہی شعبان کی 15ویں رات تھی اور مصطفیٰ کریم کی باری میرے ہاں تھی۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے، چند لمحات آرام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے چلے گئے۔ میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ہاتھ لگایا بستر پہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ میں دروازے پہ آئی تو خوشبو بتا رہی تھی کملی والے ادھر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جب چلتی رہی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ پاک میں جنت البقیع ہے وہ قبرستان آ گیا۔ یہ حدیث میں بقیع کے الفاظ ہیں، وہ مسلمانوں کا قبرستان آ گیا۔ میں نے کیا دیکھا تو سرکار نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا۔ فقال، حضور نے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، تیرے دل میں یہ گمان آیا کہ آج اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ تیرے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یعنی تیری باری کسی اور کی طرف جائے گی؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، کہندے یا رسول اللہ کتھوں آیا؟ میں کہا اے حدیثہ جو آیا ہے یا رسول اللہ انی ظننتُ انک آتیت بعد نسائک، آقا میرے دل میں یہ گمان آیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ تو نہیں کہا دلانیاں باتاں اللہ جانتا، ان کو پتا تھا یہ مصطفیٰ کی نظر ہے جو اٹھتی ہے تو دلوں کے پردوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ بات نہیں تھی، سنو ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، یہ لیلہ کہتے ہیں رات کو، نصف کہتے ہیں آدھے کو، شعبان کہتے ہیں مہینے کو، اس لیے ونڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ شعبان مہینے کا نام ہے، نصف آدھے کا نام ہے۔ فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان کی طرف دیکھو، فَيَغْفِرُ لِأَقْصَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنْمِ قَلْبٍ، اس رات کو بنو کلب قبیلہ ہے عرب کا، ان کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھی کہ ان کی بکریوں کی کسی سے گنتی نہیں ہوتی تھی۔ عائشہ اس بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، اکثر بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہے۔ اور کہہ سکتے ہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسین نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر، مل کے سارے بنو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ براعت کی رات ہے۔ کسی نے اگر حدیث کی تصویر لینی ہو تو وہ بعد میں لے سکتا ہے، یہ ہے ہمارا مسلک۔ یار ختم بخاری پہ مدرسے کا دروازہ کھلا ہو، ہیں سیرت النبی کے دروازے پروگرام پہ مدرسے اور مسجدوں کے دروازے کھلے ہوں، اور برات کی رات آئے تو مغرب کے بعد ہی دروازے بند کر دو کوئی اندر نہ آئے، تو پھر اندر کوئی مروڑ آئے نا، پھر بابا جی کہتے ہیں نا گل وچ ہو رہا،
ایک گل واقعی وچ ہو رہا. لو میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. بہقی شریف میں حدیث موجود ہے. امام بہقی نے پورے چیپٹر نقل کیے ہیں. حدیث سنو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی. یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات. مصطفیٰ میرے حجرے میں تھے. میرے لجپال کھڑے ہوئے. میرے لجپال جب کھڑے ہوئے تو میرے مصطفیٰ سجدے میں گئے. میرے آقا نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, میں نے گمان کر لیا کہ مصطفیٰ کی روح پرواز ہو گئی ہے, آج سرکار دنیا میں نہیں رہے. کہتے ہیں میں نے یہ ڈرتے ڈرتے کملی والے آقا کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلانا شروع کیا. جب میں نے حرکت دی تو مصطفیٰ کریم نے بقیہ نماز مکمل کی. فرمایا یا عائشہ, عائشہ, ایک حدیث میں یا حمیرہ, اے حمیرہ یہ کیا ہے, تمہیں نہیں پتا ہے ایسے کرنے سے نماز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. عرض کیا لجپال آپ نے کبھی اتنا لمبا سجدہ کیا ہی نہیں. اور ہمیں کہتے ہیں تم شعبان کی 15ویں رات کو 10ویں نماز پڑھتے ہو, اور اتنی لمبی نماز کہاں سے آئی؟ ام المومنین کہتی ہیں مصطفیٰ نے اس رات کے علاوہ کبھی لمبا سجدہ کیا ہی نہیں. مصطفیٰ کریم نے, یہ توجہ سے سننا, میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائیں اور دل میں جگہ دیں. اور کسی دوسرے بندے نہ گل ہوئے تو انہوں دسو, اور تیری قسمت اگر حدیثہ نہیں آیا تو نہ مانے, لیکن کسی نے برا تو نہ کہے. قابل توجہ. فرمایا عائشہ یہ کیا کیا؟ لیکنی ظننتو انکا قبضتا, آقا میرے دل میں خیال آیا شاید آپ کی روح قبض ہو گئی ہے. لطول سجود کا, آپ کے لمبے سجدے کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اتدرینا ایہ لیلتنا ہذہ, عائشہ تو جانتی نہیں یہ کون سی رات ہے؟ تو جانتی نہیں یہ کون سی رات ہے؟ کہہ سکتی تھی کہ آقا میں جانتی ہوں یہ شعبان کی 15ویں رات ہے, لیکن جواب بڑا پیارا ہے, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان. فرمایا عائشہ یہ جو میں نے سجدہ لمبا کیا ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات کو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے. یہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. یہ آسمان دنیا کیا ہے؟ یہ جو 7 آسمان ہیں ان میں سے جو ایک آسمان تمہیں زمین سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. یہ اللہ آتا ہے نہیں, اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے, یہ اللہ کی رحمت آتی ہے. اور فرمایا یطلع کو لغوی معنی ہے اللہ جھانک کے دیکھتا ہے. جھانکنے سے تو اللہ پاک ہے, اس لیے کہ جھانکنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے, لیکن میرے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا اس لیے کہ لوگوں دروازے بند کر کے نہ سو جانا, اللہ پیار سے دیکھتا ہے. اللہ کو جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ جہاں ہو وہیں سے دیکھتا ہے, لیکن یہ رب پیار سے دیکھتا ہے. اور دروازے بند کر کے بستروں کے اوپر سونا جانا اور روڈوں کے اوپر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے تاشوں کے جال میں رات نہ گزار دینا, ارے پھٹاکوں میں اپنے گھروں کی چھتوں پہ راتیں نہ گزار دینا, اللہ پیار سے دیکھتا ہے. اگلا جملہ سنو گے تو ٹھنڈ اور بہ جائے گی. فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ, جڑا جڑا بندہ بھی رب کو لو معافی مانگ دائے اللہ دے گناہ معاف فرما دیتا. پھر کیا سکتے ہیں؟ مانگ لو چشم تارے مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ براعت کی. لو یہ میرے پاس ہے ابن ماجہ شریف, یہ سیاستہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی, 6 کتابیں ہیں. آئیں یہ بھی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. پتہ نہیں کہاں کہاں یہ حدیثیں پڑھ کے کیا کیا کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی امام نے یہاں پہ پورا چیپٹر باندھا ہے, سبق نہیں چیپٹر.
اب وہ میں چیپٹر پڑھنے لگا ہوں. یار یہ کہتے ہیں, یہ میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں, اس میں کوئی مخالفت نہیں. یہ وہابی لوگ جو ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ تو من گھڑت رات ہے. ابھی دیکھنا ہفتہ اتوار پیر یہ پوسٹیں شروع ہو جائیں گی, اور جی اس رات کو سرکار نے تو عبادت کی نہیں. انہا تو حدیث پڑھتے تینوں پتہ چلے, اور تم حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے سرکار نے کتنی عبادت کی ہے. اور ویسے بھی یہ نفلی عبادت ہے. اور مجھے یہ بتاؤ, جب جمعے کی جماعت ہو جائے, درود و سلام پڑھ لیا جائے, سارے بندے چلے جائیں, آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر مسجد میں نفل پڑھے, انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اور بولو سارے, انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کوئی تسبیح نماز پڑھے تو انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اور تو رات میں بستر پہ ہوتا ہے تو رہ, لیکن کوئی اگر سجدہ کر لیتا ہے اس پہ کیوں تبرہ کرتا ہے؟ یقین جان وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اس تو مثال دیتی ہے, کوئی خانے چ گلاں آن ایسے. یہ ابن ماجہ ہے, کسی نے تصویر لینی ہو تو میں نے ہیڈ لائن کی ہوئی ہے, یہ ساری سرخ کلر کی ہیڈ لائن کی ہوئی ہے, اور یہ آپ کی دعاؤں سے میں حوالہ لگاتا ہوں, صفحہ نمبر لکھا ہوتا ہے, حدیث کا نمبر لکھا ہوتا ہے. کسی کو شک ہو تو ہم حدیث دکھانے کو تیار ہیں, منوانے کو تیار نہیں. ابو جہل نے کہا تھا چاند کے ٹکڑے کر دو, مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. ابو جہل نہیں منیا, لیکن جڑا کروان آیا سی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو لہٰذا ہم تو بتا ہی سکتے ہیں, سنا ہی سکتے ہیں, دکھا ہی سکتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ چیپٹر ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اے عبارت ان تو زبانی یاد ہو جانی چاہیے. حدیث سنو, حضرت علی ابن طالب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی؟ خدا کے محبوب علی, نبی کے مطلوب علی, ایمان کی پہچان علی, عبادتوں کی جان علی, حکمت کی شان علی, علم کا سلطان علی, قرآن کے سنگ علی, خدا کے پسند علی, نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی, سورج کو واپس کروانے والا علی. وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارات لے کر گئے تھے تو استقبال میں مصطفیٰ کھڑے تھے. یہ وہ مولا علی روایت کرتے ہیں. اے نہ کہہ جو ضعیفہ, اے مولا علی دی روایتہ سنو. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, میرے نبی نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہے, قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, دن کو رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. ادھروں میں سبحان اللہ بولو ذرا. یہ حدیث پاک ہے, قوموا لیلہا صوموا نہارہا, رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو. فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا. میرے نبی نے فرمایا جیسے سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے. حالانکہ اللہ کی رحمت تو ہر رات آتی ہے, لیکن ہر رات تہجد کے وقت آتی ہے. شب رات کی یہ شان ہے کہ اس رات کو جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہ رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے علام مستغفر لی فاغفر لہو. ایرا ترجمہ میں اپنی بولی چ کر دوں تو بڑا مزہ آئے گا. اللہ فرماتا اوئے او کوئی نہیں ہو بخشش منگنے والا, اور تہاڈی چپ تے سبحان اللہ یار. او کوئی نہیں بخشش منگنے والا, اوے آج منگو, اور سارے سال تم مانگتے رہتے ہو, لیکن آج اس کریم کی طرف سے آواز آتی ہے او کوئی نہیں منگنے والا, او مانگ لو. آج مانگنا تمہارا کام ہے, جھولی بھرنا میرے رب کا کام ہے. الا مسترزقن فارزقہ. کرونا دے دنوں چ جڑا لاک ڈاؤن ہو جاتا نا تو معاملات بنتے ہیں. شب رات کو موقع دے. میرے نبی کی حدیث ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی رزق منگن والا تے مانگ لوے, ہے کوئی رزق منگن والا تے مانگ لوے. الا مبتلن فعافیہ, الا قضا قضا. میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ کی رحمت آواز لگاتی ہے اوہ ہے کوئی آج مشکل نو حل کران اللہ تے کرا لو. تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر,
یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ پھر کہا لینے اندر بارے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسین نظر مانگ لو مل کے پڑے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ۔ کل ہفتہ 12 ہے، اتوار 13 ہے، سوموار 14 ہے۔ سوموار کا جو سورج غروب ہوگا وہ شب برات ہے انشاءاللہ 10:30 بجے، کیونکہ آج کل 8:15 ہماری جماعت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دنوں میں ٹائم بدل جائے۔ 8:30 عشاء کی جماعت ہوگی، 10:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز تسبیح ادا کریں گے اور اس کے بعد پر رونق